قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے انہوں کو لے کے اج تک 99% مفسرین نے قد جاء من اللہ نور تو مراد میرے اور آپ کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں گیا ہے۔ سب تو پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قرآن مجید کی تفسیر کی تھی، ان آواز سے سرکار نے دعا کی تھی، یہ سرکار کی بارگاہ میں جب وہ پیدا ہوئے آپ نے سرکار کے چچا حضرت عباس انہوں نے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں چلائے۔ سرکار نے پھر انہوں بچپن میں جب میں نے سرکار کے چچا انہوں نے کہ حضور علیہ السلام نے آئے، سرکار نے چھوٹی لیا، ایک روایت میں سے پڑھتی بھی تھی ٹوٹی بھی تھی، اور ساتھ میں ان کے لیے دعا بھی کی، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اس کو قرآن مجید کا علم عطا فرمانا۔ وہ حضرت ابن عباس فرمانے لے کہ جاءکم من اللہ نور تو مراد حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اور پھر صحابہ نے سرکار کو عرض کی یا رسول اللہ، یہ فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے کئی چیزوں پیدا کی تھا، کتنی تکلیف کی تھی، تو میرے پارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا نام آئے نا جھوم جائے گا، روش نہیں پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر، اللہ نے سب تو پہلے جس چیز کی تکلیف کی تھی وہ تیرے نبی نے نور کی تکلیف کی تھی۔ میں اوپر ما خلق اللہ نوری۔ اور پھر سائنس امریکہ کے اندر ایک شعبہ ہے جو تحقیق کرتے ہیں، اور اس شعبے میں ایک سوال کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹوں نے کیا کہ بھئی ہمیں یہ بتلاؤ کہ سب سے پہلے کائنات کے اندر کون سی چیز ایجاد ہوئی، بنی، کون سی تخلیق، کس چیز کی تخلیق ہوئی۔ تو ان کے اس محکمے نے جو رپورٹ دی اس کے اندر انہوں نے یہی کہا کہ سب سے پہلے جو دنیا کے اندر تخلیق ہوئی وہ روشنی کی ہوئی ہے۔ سائنس اب جو ہے بتلا رہی ہے کہ سب سے پہلے جو تخلیق ہوئی ہے وہ روشنی کی ہوئی ہے۔ اور صحابی پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ سرکار فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے میرے نور کی تخلیق فرمائی ہے۔ اور پورے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا پرنٹنگ کی کتابیں سینکڑوں صفحات پر جو بازار میں مل جاتی ہیں، مگر ہم آج سرکار کا بچپن مبارک آپ حضرات کے سامنے تھوڑا سا ذکر کرتا ہے جو اماں آمنہ پاک اور حلیمہ سعدیہ نے ذکر کیا ہے۔ ویسے تو بچپن مبارک کی بے شمار واقعات ہیں، حلیمہ سعدیہ کے تشریف سرکار لے گئے جو ان کو برکتیں بہاریں ملی۔ اللہ اکبر، بارک مختصر آپ نے، میں بڑی تیزی سے آپ میں سے میرے سامنے کئی چہرے ادھر سے لے کر ادھر تک، کئی چہرے جن کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے۔ ابھی میں بات کروں گا تو آپ کے ذہن میں آگے گی کہ یہ میں نے دو بات کی ہے۔ اگر کوئی غار ثور پر گیا ہے یا غار حرا پر گیا ہے یا اس نے پر سے تصویر اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کی دیکھی ہو، تو اللہ کا گھر پہاڑوں کے درمیان ایسے جیسے پیالے میں جو چیزیں ہیں، دائیں بائیں جو پہاڑ پہاڑ ہیں۔ آپ غار ثور پر بھی جاتے تھے، ایک پیالہ نما ایسے دائیں بائیں سارے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے درمیان میں اللہ کا گھر ہے بیت اللہ شریف۔ اب مکے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے۔ اماں آمنہ پاک فرماتی ہے خرج منی نور۔ اچھا اتنے ایک گل لوگ آتے ہیں اس بچے کی ماں پہلے پوچھو، جو ماں جانتی ہے کوئی اور نہیں جانتا۔ اے اماں آمنہ پاک آپ فرمائیں، آپ فرماتی ہیں میرے جسم سے نور کا ظہور ہوا ہے۔ رب قرآن میں قد جاءکم من اللہ نور فرما رہا ہے۔ صحابی پوچھ رہے کو سرکار فرما رہے کہ اول ما خلق اللہ نوری۔ سائنس تحقیق کر کے اس نتیجے پر پہنچی کہ جس کی سب سے پہلے تخلیق ہوئی ہے وہ نور کی روشنی کی تخلیق ہوئی ہے۔ صحابی
سے نور کا ظہور ہوا ہے، اور کیسا ظہور ہوا ہے کہ اب دائیں بائیں پہاڑ ہیں، جو بات میں کر رہا تھا، دائیں بائیں پہاڑ ہیں اور بیچ میں اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر کے قرب میں اب تو وہ اللہ کے گھر مسجد حرام میں وہ جگہ آگئی جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ بھی میرے آقا کی گھر کی برکت اور شان نہیں کہ آج وہ گھر جو ہے جہاں سرکار کی ولادت ہوئی وہ اللہ کے گھر بیت اللہ کی مسجد حرام میں آج کی جگہ۔ اب اماں آمینہ پاک دائیں بائیں پہاڑ ہیں، بیچ میں اللہ کا گھر اور ساتھ سرکار کے والدین کی رہائش ہے۔ اب دائیں بائیں پہاڑ ہیں اور جہاں سرکار کی ولادت ہو رہی ہے وہ درمیان میں پیالے کی طرح جگہ ہے۔ اماں آمینہ پاک اپنے حجرے کے اندر تشریف فرما ہوتی ہوئی دائیں بائیں پہاڑ ہیں، آپ فرماتی کائنات والو جب میرے جو ہے لال کا ظہور ہوا، خانہ جب اتنی نور مجھ سے نور کا ظہور ہوا اور وہ اتنی روشنی ہوئی میرے محبوب لال کی کہ اس روشنی کے اندر میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے۔ اب دائیں بائیں پہاڑ ہیں، دائیں بائیں پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے درمیان میں سرکار کی ولادت مسجد حرام کے ساتھ اس حجرے مبارکہ میں ہو رہی ہے، اور اس طرف سے دائیں بائیں پہاڑ ہیں، اور اماں فرماتی ہیں جس ماں کے قدموں پر کائنات کی ساری مائیں قربان، وہ اماں آمینہ پاک کی بارگاہ میں لاتعداد درود رحمتیں ہوں، وہ ماں فرماتی ہیں میں نے اپنے حجرے کے اندر جب میرے لال کا ظہور ہوا اس نور کے اندر میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ اب جو اماں بیت اللہ شریف کے ساتھ گھر ہے، اور سارے سیرت نگاروں نے لکھا کہ اماں آمینہ کے پردے جیسا کسی کا پردہ نہیں تھا، ان کی پاکیزی اور طہارت جیسی کسی کی طہارت نہیں ہے، یا جن کی نسل میں زہرا پاک ہو تو ان کے بال کو سورج نہ دیکھ سکے، تو جس زہرا کی اماں آمینہ پاک ہے دادی محترمہ، پھر ان کا مقام و مرتبہ کیا، جو مکے سے باہر گئی نہیں ہے، وہ اپنے لال کے ظہور کے وقت شام کے محلات دیکھ گئے۔ جس ماں کا اتنا علم اور اتنی آنکھوں کی طاقت ہے، اس اماں کے لال امام الانبیاء کا علم اور جو ہے نور کی طرف۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور اللہ اکبر۔ پھر آگے جو ہے سرکار کے ظہور پاک، اب یہاں بڑی باتیں ہیں، اب میں بڑا سوچ کے جب سرکار اماں آمینہ پاک فرماتی ہے جب سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد ایک سفید بادل رونما ہوا جس نے میرے لال کو مجھ سے اوجھل کر دیا، میری آنکھوں سے غائب ہو گئے، اور پھر کیا ہوا میں سن رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام روئے زمین کی سیر کراؤ۔ یہ بچپن ہے، ابھی سرکار کی ولادت ہوئی ہے، اور اس کے بعد مجھے آواز آ رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی شان، نوح علیہ السلام کی شان، ہر نبی رسول کے معجزات وہ ساری شانہ کٹھیاں کر کے، اور ساتھ مزید اللہ تعالیٰ نے محبوب کو عزت عظمتیں عطا فرمائی، اور اتنی عظمتیں عطا فرمائی کہ اماں آمینہ پاک فرماتی ہے کہ میں نے ساری باتیں سنی کہ آدم علیہ السلام و تسلیم کی عظمت و شان بھی ان کو دی جائے، نوح علیہ السلام کی معرفت بھی ان کو دی جائے، خلیل علیہ السلام و تسلیم والا وہ مقام و مرتبہ بھی انہیں دیا جائے۔ اور اس کے بعد آمینہ پاک فرماتی ہے پھر وہی بادل مجھ سے ہٹ گیا، اور میں نے کیا دیکھا کہ سرکار سبز ریشم کو پکڑے ہوئے ہے، اور آپ کے جسم مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے، اور اس کے بعد یکا یک آواز آ رہی ہے بخن بخن قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الدنیا کلہا واہ واہ۔ بخ کا مطلب عربی کے اندر، بخ کا مطلب عربی سے، عربی جاننے والوں سے پوچھیں، اور اس پر اگر میں پنجابی کی اور اعلیٰ حضرت کی اور میں سرائتے کی واہ واہ شروع کر دوں نا
टाइम बड़ा लंबा ये इधर ही निकल जाएगा। एक अरबी की एक अम्मा आमिना बात सुन रही है, बाह बाह आवाज मुझे आ रही, वाह वाह, ये वो महबूब है जिन्होंने सारी जमीन हर चीज को कब्जे में ले लिया है। ये अम्मा आमिना बात फरमा रही है सरकार के हवाले से कि मुझे आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी अम्मा आमिना पाक की जोहरी में आए हैं, चंद मिनट गुजरे हैं और ये हालत है कि सरकार की। और फिर इसी तरीके से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से बड़ी बातें हो सकती है इस वाह वाह पर। एक वाह है सराइकी मुल्तान के इलाके की, और वो क्या कहते हैं, अबरू यार के खमदार वाह वाह, थोड़ा सा इश्क मोहब्बत की बात, अबरू यार के खमदार वाह वाह। एक अम्मा आमिना पाक फरमाती मुझे आवाज आती है सरकार के हवाले से वाह वाह। और एक सराइकी के ख्वाजा गुलाम फरीद का इलाका, आशफक का इलाका, बाबे फरीद का, अबरू यार के खमदार है वाह वाह, तिखी तलवार जौहरदार है वाह वाह। और फिर इसी को खरी का ताजदार भी मेरी मीठी पाठी जबान में चले, बड़े खूबसूरत अंदाज से खरी का ताजदार सुगंध का उस्ताद मीना साहब फरमाते हैं, वाह मैं शफाअत करना जिब्रील जय जिदे नौकर नबिया का सरकर, जिब्रील है जिब्रील नौकर और वो कैसा दरबार है, वाह करीम उम्मत का वाली, कैसे उम्मत के वाली मेरे आका आते हैं वो आते ही अल्लाह की बारगाह में सजदा भी करते हैं और साथ कहते हैं रब्बे हबली उम्मती उम्मती, या अल्लाह तेरी उम्मत मुझे अता कर दे, हिदा कर दे। अब अरबी के अंदर अगर इस हवाले से बात छिड़ जाए, जैसे कुरान मजीद के अंदर रब्बे हबली, हजरत जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, हजरत जो है ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, हब का लफ्ज आता है, हब कि मैं इस काबिल नहीं मगर तू मुझे गिफ्ट अता कर, गिफ्ट के लिए आता है। और इधर मेरे आका तो जो है वो हम हैं इस काबिल नहीं, मगर रब ने पहले बनाया। और खत्म नबूवत के हवाले से मैंने एक हदीस पाक बयान की थी कि सरकार को अल्लाह ने लामकाम पर बुलाकर पूछा, मेरे महबूब आप को हम तो नहीं कि मैंने आपको आखिरी नबी बनाया है, महबूब आपको हम तो नहीं मैंने आपको आखिरी नबी। और अगर ये बात पर आप अपने मुकद्दर पर नाज करें, ये बात रसूल की बरकत है, ये बात कहाँ से कहाँ की मैं सोच के भी नहीं आया था कि सरकार फरमाते अल्लाह की तरफ से, जब मैंने कहा या अल्लाह मुझे किसी चीज का गम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तूने मुझे आखिरी नबी बनाया, तो अल्लाह ने फरमाया फिर अपनी उम्मत को मैं रब का सलाम भी देना और उन्हें बतलाना कि महबूब आपको हमने आखिरी नबी बनाया है, और अपनी उम्मत को सलाम देना, हमने आपकी उम्मत को आखिरी उम्मत बनाया है। अल्लाह सलाम भी भेज रहा है सरकार की वजह से उम्मत को। मुझे और आप, हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है, मगर रब सलाम भेज रहा है आपको, हम सबको कि महबूब आप मेराज की रात मेरे पास आए हैं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ आपको गम तो नहीं कि मैंने आखिरी नबी आपको बनाया है। रब सरकार फरमाते ही नहीं आता, तो रब फरमाता है फिर अपनी उम्मत को मेरा सलाम भी कहना और उन्हें कहना मैंने तुम्हें आखिरी उम्मत बनाया है। और सरकार और फिर यहाँ भी आगे बड़ी बातें हैं, मगर मैं आगे थोड़ा चलना चाहता हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, बड़ी बातें हैं
کہ یہ بات بھی ہے کہ جب سرکار کی ولادت باصادت ہوئی تو ایک شخص اس نے مکے کے اندر شور کر دیا کہنے لگا اے مکے والوں مجھے بتلاؤ، بالخصوص قریشیوں مجھے بتلاؤ۔ قریشی سارے اکٹھے ہو گئے کیونکہ میرے آقا کا خاندان قریشی ہے نا۔ اس نے کہا میں مختصر کرنے لگا ہوں، کسی نے خود پڑھنا ہو تو یہ دوسری جلد ہے جسٹس کی کرم شاہ صاحب رضی اللہ عنہ ہے، اس سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا قریشیوں آج رات اس آخری امت کا آخری نبی ظہور فرما چکا ہے۔ ان قریشیاں کیا سرکار نے خاندان والے کیا تینوں کی نہیں پتہ چلا۔ اس نے کہا آج وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے۔ ہم نے تورات اور انجیل کے پڑھا تھا موسیٰ کلیم اللہ ہمیں یہ ساری باتیں بتلا گئے، عیسیٰ علیہ السلام ہمیں یہ ساری باتیں بتلا گئے، وہ نشانیاں بتلا گئے۔ قریشیوں جاؤ اپنے گھروں میں جا کے پتہ کرو۔ تو جب تحقیق کی گئی تو عبد المطلب کے گھر میں عبداللہ پاک کی اہلیہ محترمہ ساری کائنات جن پر قربان میرے آقا کی جھولی کے اندر رب کا بابود نشین تھا۔ جب اسے بتلایا گیا اس نے کہا اچھا وہ بچہ پیدا ہوا ہے اب مجھے لے چل۔ جس وقت اس یہودی کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر مبارک کے دروازے پہ پہنچایا گیا، اندر سے عبد المطلب اپنے مبارک سونے نمک رحمت للعالمین معبود کو اپنی جھولی کے اندر لے کے آئے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ مبارک دیکھا، جس وقت چہرہ دیکھا کہنے لگا ہوں کہ نبی پشت مبارک بھی مینوں میں کھاؤ۔ جب وہ پشت مبارک دیکھی غش کھا کے زمین پہ ڈگ گیا، غش کھا کے زمین پہ ڈگ گیا۔ جب سرکار نے کندھے مبارک دو موڈیاں مبارک درمیان مہر نبوت دیکھی، اللہ اکبر، مہر نبوت دیکھی تو غش کھا کے زمین پہ ڈگ پیا۔ جب انہوں ہوش آئی کہنے لگا قریشیوں تمہیں مبارک ہو، آج بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی ہے، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی ہے، یہ آخری نبی ہے بنی اسماعیل میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ وہ اپنی اس یہودی کے سرکار کی شان دیکھ کے ان کی سر مر گیا۔ خریدا باجنا حضرت ریاض صاحب آپ نے کہا آئی راتی مبارک چچے
شروع ہو گئے انہوں نے گھراں وچ رونا پہ گیا اور حیران کن بات ہے میرے بھائیوں اللہ اکبر پر مبارک ذکر ہو رہا ہے جنہی گانا ہی سمجھنا چھڑ دینا اگے چلتے پھر وہ میرا کیا ہے ادھر میری آقا نے صلاۃ و تسلیم دی اما آمنہ پاک سرکار کی عظمت شان کو بیان کر رہے ادھر ایک خاتون کہتی ہے میں بھوکیاں رہ کے بڑیاں تکلیفاں بڑیاں بیماریاں شروع ہو چکیاں صرف میں نہیں میرے خامد ہوئی میرے ڈیڈوں جب میں پتر بھوکیاں رہ درختوں میں پتے ختم ہو گئے چشمیاں جو پانی ختم ہو گیا ادھر میری سواری میرے جانور بھوکیاں رہ گئے انہوں نے بھی حالت خراب ہو گئی ایک رات میں خواب دے وچ کسی نے خواب دیکھ رہی ہیں کہ کسی نے میں اٹھایا اور اٹھا کے تے میں ایک ندی تے لے گئے میں اٹھے جڑا دودھ دیکھیا پانی دیکھیا دودھ نالوں زیادہ سفید تو میں کہنے لگے پیل ہے میں رچ کے پیتا شہد نالوں زیادہ میٹھا میں جب پی لیا رچ کے پی لیا انہیں کہا ہم سویرے اٹھی چپ کر کے مکے چلی جا اگلے انعام آپ ملن کو پہلے کسی اپنی کسی بات کا ذکر نہ کری کہتے ہیں میں اپنے خامد کو سویرے نہ آگے اپنے بچے نو اپنی کمزور کی سواری جنی چل نہیں سی سکتی میں نے اپنے خامد حارس کو کیا چلو چلیے وہ کہنے لگا کہ کیا صرف مکے جانا اگلی کل تصویری پہلے دیکھنا ہے کہ پھر پھر دسنا ہے سبحان اللہ بولو اللہ اکبر ایک وہ محبوب ہے جس نے چہرے دیا رب کا اسم اٹھاتا ہے اس نے کہا کہ کچھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا آقا جب آپ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا اور خود کو دیکھا تو آقا تیرا جودو قلم یاد آیا اپنی اوقات کو دیکھتا ہوں تو یا رسول اللہ تیرا جودو قلم یاد آتا ہے کہ آپ تشریف لاتے ہیں زمین پر آتے ہی ہم جیسے گنہگاروں کو یاد کرتے ہیں تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا اور اپنے آپ کو دیکھا تو آقا تیرا جودو قلم یاد آیا کہ مائی صاحبہ کہنے لگیا میں اپنے خامد حارس کو کیا پہلے پہنچنا ہے دیکھنا ہے کہ پھر تیرے بسنا ہے مختصر کہنے نے میں اپنے خامد میں لیا کمزور نہیں سواری جیری چل نہیں سی سکتی جیری ساری نہیں سی صحیح لے سکتی عزیز اس دے نام چلتے سارے نال والیاں ساریاں چلیاں گئیاں سانوں چھڑ گئیاں حریمان وہ تیرا دل کرے گا ہوری آتی رہی اسی تیرا انتظار نہیں کر سکتیاں تیروں اڑیگ نہیں سکتیاں مگر قدرت کہہ رہی اسی کہ ساریاں تجھے حریمان کو اڑیگ لو گی نا حریمان کا نہیں اڑیگ ایک میرا آئے گا پھر وہ میرا آپ کہتے ہیں میں اپنے خامد حارس دینا بیت اللہ شریف دیکھو آج بیٹھ گئی ادھر ظاہر خبرہ میرے خامد ان میں رہنا سن آن والیاں بچے نہ کے چلیاں گئی خامد حارس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کو میں رب العالمین دے کاتے کون جب میں خبر میری بچے لے کے مانیا جا چکیاں میں رب العالمین دی بات آگے اپنی آجزی کا اظہار کیتا
بھی میں ڈرنا تیرا میں عاجز نے کرم کرامی تیرا ہی کرمی بدھیرا ادھر میرا خانت ہر دعا مغلا پیا ہے ادھر ایک مکے دا سردار جنہوں آج تو پہلے میں نہیں سی دیکھا وہ چاہتا چاہتا ساڑھے کول آیا آج میرے پوچھن لگا تیرا نام کی ہے کتھوں آئی ہے تیرا قبیلہ کیڑا ہے میں دسیا میرا نام حلیمہ ہے میں قائد کو جواب چھوائیں میرے قبیلہ میرا قبیلہ بنو سعد ہے جب میں تیرے کلام کی کیا وہ میری طرف دیکھ کے مسکرا میں کیا بابا سردار لگنے ہو مگر میری اس کامی ان کے جواب پہ کیوں مسکرائے ہو انہاں جواب کی حلیمہ تیرا علم دیکھا بنو سعد قبیلہ سعادت دیکھا اے ساری گلاں دیکھا ادھر قدرت دا مقام قدرتی درجوں تیرے مقدر دیکھا صرف میں ہی نہیں اب تیرے مقدرہ میں پوری دنیا مسکرا رہی فرمایا کیوں پریشان بیٹھی ہے آ میرے نال چل رب نے میں اے جا پوتا دیتا ہے جب تم دیکھے دی پھر ویدی رہ جائے اللہ اکبر بڑی نہ کرنا میں بڑی تیزی دے نال حلیمہ ساتھیہ کہتی ہیں ذرا تصورات وچ بیٹھو نا ایسا منظر ہو گیا حلیمہ ساتھیہ پیچھے پیچھے جا رہی ہیں اگے جناب عبدالمطلب میرے آقا دے دادا پاک آپ فرما دیا نے دروازے پہ پہنچے نہ دستک دی تھی دروازہ کھلا اندروں اماں آمنہ پاک آئیاں انہاں دیاں اکھاں میرے چہرے پہ میری اکھاں انہاں دے چہرے پہ ایک لگتا سی جی میں پہلے اللہ نے ہر چیز مینوں بھی بخائی ہوئی سی انہاں کو میری بخائی ہوئی سی میری طرف دیکھ کے مسکرا پہ نہ اجازت دی تھی اندر گئے جس وقت اندر گئے کہ میں آپ سرکار کو دیکھن لگی ہوں کہ جدو سرکار کے مبارک چہرے مبارک کو میں سفید پوری کپڑا ہٹایا کہ سرکار نے سونے دے انداز دے نام آہستہ آہستہ اکھاں کھولیا میری طرف دیکھیا کہ سرکار مسکرا پہ سرکار مسکرا پہ ان کے لئے عاشق کی اتنے گدا کرا کہ ابرو یار دے ہیں خمدار واہ واہ تکھی تلوار جوہردار واہ واہ اور حضرت اعلیٰ کو لڑکی فرماتے ہیں اس صورت میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچ آکھاں کہ رب کی شان آکھاں جس شان کو شانہ سب بڑھنا اللہ اکبر حلیمہ ساتھیہ بھی سرکار کا چہرہ مبارک دیکھ کے اور ایک اسی کرنا سنیا ہوئی ہے کہ حلیمہ ساتھیہ کیا کہ میں دل میں سوچا اگر سرکار کی اممہ نے انکار کر دیتا نا کہ میں تو جانا نہیں ہونے سے دروازے تے مرنا ہے کہ سرکار کا چہرہ دیکھیا کہ میں کہا یہ کوئی دن نجمال ہے جنہیں خواب وچ میں مبارکہ تے کلا نسیاں دیا نہیں جدو سرکار میری طرف لے کے مسکرائے کہ میرا وجدان کہتا میرا اماں آمنہ پاک اپنی پچھلیاں کمزوریاں دکھ درد بیماریاں بھوکیاں رہ جائے کہ تیریاں تکلیفاں سر وہ کہتی ہوں کہ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے خوشی ایسی میرا پریان
بڑی تیزی کے نال اس مقام پہ آ گیا جس طرح ہر سال جڑا تھوڑا اشارہ کیا جاتا ہے برداشت کر لینا سن لینا اماں حلیمہ صاحب کیا کہتی ہیں پھر میں جب سرکار کو دیکھیا سرکار کے چہرے مبارک کو دیکھ کر میں سب کچھ اپنا قربان کرن لگ گئی اور پھر اماں آمنہ آج دینا بھی سائیدہ بیٹیاں کہنا جب اللہ انہوں نے بیٹے عطا کرتا ہے تو دعا کرو جنہا کوئی بیٹے نہیں اللہ انہوں نے بیٹی عطا کرے انہوں نے بیٹے عطا کرے اللہ انہوں نے خالی چھوٹیاں نو رہے بیٹیاں دے اس قیمت نہ پا جو ہے والا مال کرے حلیمہ صاحب کیا کہتے ہیں سرکار کی امہ جاتے فرمایا حلیمہ میں کہتے ہیں کی گٹا قسم کہ سرکار کے آنگن اللہ نے میرے برکتہ کی عطا کی دیا میرے انعامات کی عطا کی دیا میرے تے کرم نوازیاں کی لئے ہو گیا لے پھر میرے نبی آگے دے کے مبارک عبادیاں دیتے رہے دے ساری کا گلہ پھر امہ آمنہ نے جب حلیمہ صاحب کی چھوٹی دے بیچ نار رکھیا اپنا اس دا میری بڑی مٹھی زبان میں بڑا خلاصہ جاندار خلاصہ بڑا سونا انہیں سونے نہ دسائیاں کرنا بیچے آجان دیا اماں آمنہ پاک نے جس وقت حلیمہ صاحب نے اپنا لال عطا کیتا گوہی چھک کے تیرے کے لالی حلیمہ تائی تے آمنہ نے فرمایا ایک خاص خزانہ قدرتی والا کہ میں چھوڑی تیری پایا میرے لال جیا خود سونا میں نے کسے مہینے نہیں جایا اے پاک محمد ورگا حافظ نا آیا لیکن حلیمہ صاحب نے جب میری سرکار سینے نال لایا کہ کوئی چھوٹے سر ملے آیا کہ ابو گائی نے سنایا اس کو پہنے ایک سونا کہ میں کتے نظر نہیں آیا اس کو پہنے ایک سونا کہ میں کتے بھی نہیں کھڑایا کہ ٹھنڈ پہ گئی سینے میرے جب میں سینے منظر مبارک انشاءاللہ زندگی رہی ہے اگلے جمعے اللہ تعالیٰ محمود دی آمد صدقہ سب کا خالی چھوڑ